السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ایک بہت ہی اہم اور ضروری بات کرنے لگا ہوں۔ آج کل ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے، ایک ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، ویلاگر لڑکی ہے جسے علیزہ سحر کہا جاتا ہے۔ آپ اس کی تصویر میں اپنی تھمبنیل میں لگاؤں گا۔ آپ اس لڑکی کی ویڈیو لیک ہو گئی، اس کے کسی چاہنے والے، کسی دوست، کسی کزن، کسی اپنے نے لیک کر دی۔ اب میں ان تمام لڑکیاں جو ٹک ٹاک پہ ہیں، جو فیس بک پہ ہیں، جو یوٹیوب پہ ہیں، جو ویلاگر ہیں، ان کے لیے قرآن اور حدیث کیا فرماتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے مسلمان مومن لڑکیوں اپنی آنکھوں کو پست رکھو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کو حفاظت میں رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی چھاتی لوگوں کو مت دکھاؤ، اپنا پچھواڑا لوگوں کو مت دکھاؤ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کھلی باتیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے پیغمبر، اے نبی، قل لازواجک کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، مومنوں کی ماؤں سے، ازواج مطہرات سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، حقیقی بیٹیاں بھی مراد ہیں اور روحانی یعنی امت کی بیٹیاں بھی مراد ہیں، نبی کی ساری امت بھی مراد ہے، حقیقی بیٹیاں بھی مراد ہیں۔ قل لازواجک اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور جتنی بھی مومن عورتیں ہیں ان سب سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو، اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، اپنے آپ کو ستر میں رکھو۔ علیزہ جیسی بہت ساری لڑکیاں کبھی تو ٹک ٹاک پہ اپنے بدن کی نمائش کرتی ہیں، کبھی تو یوٹیوب پہ اپنے بدن کی نمائش کرتی ہیں، کبھی تو فیس بک پہ بدن کی نمائش کرتی ہیں۔ جب تم خود اپنے بدن کو دکھا رہی تھی، اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھی، کیا تمہیں حیا نہیں آ رہی تھی؟ کیا تمہیں غیرت نہیں آ رہی تھی؟ کیا تمہیں شرم نہیں آ رہی تھی؟ جب تم خود لوگوں کو دعوت دے رہی تھی کہ آؤ، یہ میں اس طرح ہوں، میرے جسم کے خد و خال اس طرح ہیں، کبھی تم پچھواڑا دکھاتی ہو، کبھی تم اپنی چھاتی لوگوں کو بتاتی ہو، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ تم نے تو شرم اور حیا کو چھوڑ دیا، اور پھر جب تم کو ننگا کر دیا لوگوں کے سامنے، ننگا کر دیا گیا۔ کیوں؟ تم خود ننگا ہونا چاہتی تھی، تم نے لوگوں کو ننگا ہو کر بتانے کی دعوت دی، لوگوں نے تمہارے اندر دلچسپی لی، یوٹیوبر نے دلچسپی لی، ٹک ٹاکر نے دلچسپی لی، تمہارے اندر فیس بکیوں نے دلچسپی لی۔ تم صبح شام اپنے بدن کی نمائش کرتی ہو، اپنے چہرے کی نمائش کرتی ہو، اپنے پچھلے حصے کی نمائش کرتی ہو، اپنے اگلے حصے کی نمائش کرتی ہو، تم خود لوگوں کو بتاتی ہو کہ آؤ مجھے دیکھو۔ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تم نے قرآن کے احکامات کو نظر انداز کیا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو امت کی بیٹیوں کے لیے جو احکامات لے کے آئے ان کو چھوڑ دیا۔ کیا تمہاری عزت رہے گی؟ کیا تمہاری عزت رہے گی؟ جتنی بھی لڑکیاں ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی ہیں، جتنی بھی لڑکیاں ہیں اللہ کے کلام کی نافرمانی کرتی ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں اللہ نے نازل فرمائے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتی ہیں، ایک دن ان لڑکیوں نے بے عزت ہونا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی دلائے کرتی رہو۔ تو یہ بے حیا ہو گئی ہیں، یہ بے شرم ہو گئی ہیں۔ لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اصل سوچنے کی بات یہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تو یہ کچھ کر دیا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ قربان جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ستر الناس
من ستر الناس، جو لوگوں کا پردہ رکھتا ہے، ستر اللہ لہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔ ہم اس کی ویڈیو شیئر نہ کریں، ہم اس کی ننگی ویڈیو کو لوگوں تک نہ پہنچائیں، بلکہ ہم اس کو ایک بطور عبرت دیکھیں کہ جن بچیوں نے، جن لڑکیوں نے، جن عورتوں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا، اللہ ان کی عزتوں کو، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی حفاظت نہیں کی، تو کیسی آپ کی عزت کی حفاظت ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیو، یوٹیوب کرو، فیس بک ٹک ٹاک کرو، مت شیئر کرو، اور جتنی بھی لڑکیاں ہیں تم اللہ کے حکم کو مانو، اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت فرمائے گا، تم قرآن کے احکامات پہ چلو، اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، میرے پاس یہ باتیں تھی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔